کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بہت ہی عجیب اور نرالے طریقے سے ہوئی؟ اللہ پاک نے ان کو ایسی وفات دی کہ جنات بھی پریشان تھے۔ آئیے ان کی وفات کا واقعہ مفتی صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ کئی بار خیال آتا تھا کہ پیغمبروں کی جو موت ہوتی ہے اکثر ایسے کہ وہ پہلے بستر پہ جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن بیمار رہے، وصیتیں کی آپ نے، حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت عجیب انداز سے ہوئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی جو موت ہے نا، وہ انداز ہی کیسے ہوئی ان کی وفات؟ دیکھتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے لاٹھی پہ سہارا ہے، چھڑی لاٹھی سہارا لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور جنات سے کام لے رہے ہیں، جنات تعمیراتی کام کر رہے ہیں، اور بھی جو انسان اور جنات نا، وہ بڑے مشقت والے کام، اور قرآن کہتا ہے وہ مشقت والے کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے روب کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ روب نہ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، کیونکہ اتنی ٹینشن والا کام انسان یا تو لالچ میں کرتا ہے یا کسی کے دباؤ میں کرتا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قرآن کہتا ہے نہ سلیمان سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی اور نہ بے شک اللہ پاک نے بہت بڑی قیامت بادشاہت تک کسی کو ایسی بادشاہت ملے گی۔ جو وسائل اسباب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے، بے شک قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے۔ تبھی سلیمان علیہ السلام پیغمبر کے ساتھ کنگ نہیں لگتا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گورا بھی کنگ لگا، انگریز بھی کنگ لکھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کتابوں میں، حالانکہ کسی پیغمبر کے ساتھ بادشاہ کا لفظ کنگ سلیمان کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کے نام کا حصہ کیا بن گیا؟ کنگ۔ اللہ، ایسی بادشاہت اللہ نے عطا کی، اور آپ نے اللہ سے مانگی تھی۔ اب تو یہ وقت تھا، اور اگر اللہ نے موت بھی دینی تھی تو بھائی پہلے یہ تعمیراتی کام مکمل کر لیتے، پھر گھر جاتے، بیوی بچوں کو جمع کرتے۔ اکثر نبیوں کی وفات ایسی جو دین دنیا میں غالب کرنا تھا وہ میرے ذریعے سے کر لیا، اچھا بھائی اب جو ہے میرے مرنے کے بعد دنیا میں یہ میرا جانشین ہوگا، اور بھائی تم ایسا کرنا، اس کا خیال کرنا، تم فلانے کا خیال کرنا، یہ تمہاری اوریجنل امی ہے، یہ تمہاری سوتیلی امی ہے، یہ تمہارے فلاں ہیں، یہ پیغمبر کی تعلیمات ہے، یہ تورات ہے، اس پر چلنا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل تفصیل سے کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اس کے بعد جنات کو بھی اپنے اپنے ٹھکانے لگا دیتے کہ بھائی یہ سارے کام تم نے کمپلیٹ کر لیے، اب جو ہے ایسا نہ ہو کہ میرے بعد بالکل ہی جاؤ، بڑی ایسے ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے ایک طرف اتنی مینجمنٹ عطا کی ہے، ایسا انتظام سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے کہ بھئی ان سے زیادہ مینجمنٹ تو ہمیں کہیں ملتی نہیں، ہر کام سلیقے سے ہو رہا ہے۔ لیکن موت ایسی آئی ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ کام کے دوران اللہ نے بیٹھے بیٹھے اٹھا لیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے ایک دم زمین پہ گرتا ہے نا، سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے نا، وہ اس انداز سے تھی کہ موت واقع ہونے کے باوجود زمین پہ گرے نہیں، کیونکہ لاٹھی نے سہارا دیا تھا آپ کو۔ بیٹھے ہوئے اس انداز سے، وہ بھی اللہ نے بٹھایا ہوگا، بے شک اللہ نے بٹھایا، اس انداز سے اللہ نے آپ کو بٹھایا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اب ان کی روح میں نے قبض کرنی ہے۔ بے شک بے شک سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ پتہ ہوتا نا تو پھر وہ پورا انتظام کرتے بیٹھے۔ بے شک تو بیٹھے ہوئے ہیں اور لاٹھی کے سہارے پر قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی روح کو قبض کر لیا، موت کا فیصلہ۔ بس اے سلیمان، یہ دنیا کی جو بادشاہت ہے نا، اتنی میں نے آپ کو دی ہے کہ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، لیکن چھینوں گا اسی طرح سے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ لاٹھی کے سہارے دل لگانے کی اجازت نہیں ہے، تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک چنچی لے کے گھوم رہے ہوں گے، ایک رکشہ لے کے گھوم رہے ہوں گے، 120 گز کے 240 گز کے 2-4 پلاٹ ہوں گے، یا 8-10 عمارتیں بنا لیں گے، بلڈر بن جائیں گے بہت بڑے، پورا بحریہ ٹاؤن بھی خرید لو تو کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم سمجھتے ہو میری تو ابھی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے اتنا بچوں پہ پیسہ خرچ کیا، ابھی تو میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے، اب وہ کلینک کھول کے بیٹھے گا، خون پسینے کی میری کمائی اب گھر میں آنا شروع ہوگی، زندگی جو ہے وہ تجربہ کر کے قبرستان پہنچائے گا، کچھ جو بچ جائیں گے تجربے کرے گا، پھر بڑا ڈاکٹر بنے۔ بڑا ڈاکٹر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تو تجرباتی مراحل سے گزر چکا ہوں، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں علاج ہمیشہ بڑے ڈاکٹر سے کراؤ، ٹھیک ہے؟ لوگ مجھ سے ویکسین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کورونا ویکسین، میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کوئی تجرباتی ویکسین نہ ہو کہیں، تو کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لو تجربوں کے بعد ہمیں لگا رہے ہو یا ہم پہ تجربے کر رہے ہو، کیونکہ بعض دفعہ تجربے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے، لگا کے دیکھو ہوتا کیا ہے، صحیح ہے؟ تو ہمیں کیا پتا بھائی، اس لیے میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی کسی بڑے ڈاکٹر جو آپ جانتے بھی ہو جس کو، کہ مجھ پہ کم از کم یہ تجربہ نہیں کرے گا، ورنہ وہ تجربوں کی بھیٹ نہ چڑھ جاؤ کہیں، تو ڈاکٹر سے پوچھو، یہ ان کی فیلڈ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔